بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ایسے کلمات ہیں جن کلمات کو جو بھی انسان پڑھتا ہے اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے، اپنے معمولات میں لے کر آتا ہے، تو ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ایسا راضی ہوتے ہیں کہ انسان کے غم غلط ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری مصیبتیں آفتیں ٹل جاتی ہیں، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، خواہشات پوری ہونے لگ جاتی ہیں، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے، اس کے تمام معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حالات پٹڑی پہ آ گئے، اس کے حالات پٹڑی پر آ جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہی بات جانیں گے، کون سے ایسے کلمات ہیں جن کلمات کی بدولت، جن کلمات کی برکت سے میرا اللہ اپنا فضل فرما دیتا ہے، اپنا رحم فرما دیتا ہے، کہ جن کلمات کی برکت سے انسان کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ جو ہم گلا کرتے ہیں نا کہ ہمارے لیے تو رزق ایسے جیسے بند ہو چکا ہے، تو ان کلمات کی بدولت سے وہ بند دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کا خاص فضل نازل ہونے لگ جاتا ہے، اللہ کا خاص کرم نازل ہونے لگ جاتا ہے، ساری تکالیف اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو دل ہے نا، دل کے اندر سکون کی کیفیت آ جاتی ہے، اطمینان دل کے اندر آ جاتا ہے۔ ایسی کلمات موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ہمیں کب سب کچھ نصیب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں۔ اب تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ آپ آئیے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، احادیث نبوی کا آپ مطالعہ کریں، ہمیں معلوم ہوتا ہے ایسی کلمات کے بارے میں، ایسی چیزوں کے بارے میں، ایسی دعاؤں کے بارے میں، کہ جن کو جب بھی ہماری زبان پہ وہ آتی ہیں تو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق جڑ جاتا ہے، مسائل ان کے ساتھ ہی سارے کے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز استغفار کی کثرت ہے، استغفار کی کثرت ہے۔ استغفار کے مختلف کلمات احادیث کے اندر موجود ہیں، جیسے آپ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ پڑھیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ پڑھیے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ مختلف کلمات ہیں، اور بھی ہیں، احادیث کے اندر موجود ہیں۔ آپ ان کلمات کو پڑھیے۔ ان کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو اللہ رب العزت کے حضور، تمہارا رب بہت ہی زیادہ مغفرت والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تم استغفار کرو۔ اب استغفار کے اوپر کیا ملے گا؟ رزق کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، کامیابیاں تمہیں مل جائیں گی، رحمتیں تمہیں مل جائیں گی، باغات تمہیں مل جائیں گے، اولاد تمہیں مل جائے گی، دنیا و آخرت تمہاری سنور جائے گی، جو تم چاہو گے ہو جائے گا، وہاں سے تمہیں ملے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، ذہن میں بھی نہیں آئے گا، وہاں سے میرا اللہ تمہارے لیے رزق کا انتظام کر دے گا۔ تو یہ کس کے اوپر ہے؟ یہ استغفار کے اوپر ہے۔ آج ہم گلہ تو یہ کرتے ہیں حالات درست نہیں ہو رہے، ہم گلہ تو یہ کرتے ہیں کہ معاملات درست نہیں ہو رہے، ہم بات تو یہ کرتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں آ رہی، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے یہ سب کیوں نہیں ہو رہا۔ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ لڑائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم صلح تو کر نہیں رہے، ہم اس کے قدموں میں آ نہیں رہے، ہم اس کے حضور رو نہیں رہے، گڑ گڑا نہیں رہے، معافی تلافی نہیں کر رہے۔ اور یہ استغفار اللہ کے حضور معافی تلافی ہے، یہ استغفار اللہ کے حضور رونا اور گڑ گڑانا ہے۔ صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی کلمات نکل رہے ہوں، زبان بول رہی ہو، دل رو رہا ہو، تو پھر وہ استغفار ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، دنیا بھی بدل دیتا ہے، آخرت بھی بدل دیتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔
انعام آ جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، اللہ کا خاص فضل اور کرم ہو جاتا ہے، سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، جو مانگو مل جاتا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہو قبول ہو جاتی ہے، دعا منہ سے نکلتی ہے، زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ وہ رب کریم قبول فرما لیتا ہے۔ تم روتے ہو، اس کو اس رونے کے اوپر رحم آ جاتا ہے، تم روتے ہو، اس رونے کے اوپر اس کا فضل آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر آسمان سے یوں اللہ کی رحمت آتی ہے، جیسے آپ آسمان سے بارش کو موسلا دھار برستے ہوئے دیکھتے ہو، ایسے اس کی رحمت اوپر سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ رزق بڑا تنگ ہے، استغفار کو اپنی زندگی میں لے کر تو آ کر دیکھیے، ایسے آسمان سے رزق برسے گا جیسے بارش برسا کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں حالات نے مجھے بڑا اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے، آپ استغفار کر کے تو دیکھیے، یہ حالات آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ استغفار کر کے تو دیکھیے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی رب کریم عطا فرما دے گا۔ آپ کہتے ہیں گھر میں نحوست بہت ہے، استغفار تو کیجئے، گھر کی نحوست بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کا حکم ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ اب آپ کہیں گے انبیاء استغفار تو ہم جیسے گناہگار کریں۔ یاد رکھیے انبیاء یقیناً معصوم عن الخطا ہے، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام معصومین کے سردار بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ تو آپ بھی استغفار کیا کرتے، وہ استغفار یہ نہیں کہ ہماری طرح کا استغفار کہ ہم گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، وہ استغفار اللہ کے شکر کے طور کے اوپر ہماری تعلیم کے لیے وہ استغفار تھا، ہماری تعلیم کے لیے ہمیں بتایا گیا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 روایات کے اندر استغفار کے بارے میں فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک میں فرمایا میں 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ اب ہمارے کملی والے آقا کریم جو رحیم بھی ہیں، جو کریم بھی ہیں، جو شفیق بھی ہیں، جو رعوف بھی ہیں، جو معصوم بھی ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں، وہ بھی استغفار کرتے ہیں، ہماری تعلیم کے لیے، ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہم استغفار کریں گے، آج سے ہی نیت کر لیں، کم از کم 100 مرتبہ 24 گھنٹوں میں لازمی استغفار۔ اور استغفار وہ نہیں کہ ہم بس زبان سے بولتے جائیں اور دل دماغ سب کچھ کہیں اور پر ہو، وہ والا استغفار نہیں۔ استغفار وہ والا کہ جب زبان سے بولیں دل ساتھ ہو، دماغ ساتھ ہو، اور زبان سے بولیں تو ہمارا دل رو رہا ہو، ذہن میں ہمارے گناہ ہو، یا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، اس سے بھی مجھے معاف فرما، یہ کیا ہے اس کو بھی معاف فرما، یہ غلطی کی ہے اس کو بھی معاف فرما۔ خوب ڈوب کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی نافرمانی معصیت کو سامنے رکھتے ہوئے استغفار کریں۔ جب ہم اس انداز میں استغفار کریں گے، یقین مانیے 100 مرتبہ کا استغفار بھی ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جب وہ رب راضی ہو جائے گا، ہمارے اوپر سے گناہوں کی نحوستیں ختم ہونے لگ جائیں گی، جب وہ رب راضی ہو جائے گا، اس کی رحمت متوجہ ہونے لگ جائے گی، تو پھر یہ رزق کی بندشیں کیا ہیں، یہ رزق کی رکاوٹیں کیا ہیں، یہ رزق کی تنگیاں کیا ہیں، یہ پریشانیاں کیا ہیں، یہ مصیبتیں کیا ہیں، یہ بیماریاں کیا ہیں، یہ بے سکونی کیا ہے، یہ بے خوابی کیا ہے، یہ تمام تکالیف کیا ہے، یہ غم کیا ہے، یہ حالات کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ جب ہم اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے، کہیں گے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، بس ہمیں معاف کر دے۔ استغفار کی ایک تسبیح استغفار کی یہ کافی ہے، تمام وظائف کے اوپر کافی ہے، اور یہ زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، حالات بدلنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے ہی شروع کر دیں بس استغفار، اور وہ اس انداز میں جس طرح میں نے کہا، ڈوب کر اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر استغفار کرنا ہے۔ صرف کھانا پوری نہیں کرنی،
تعداد پوری نہیں کرنی. ہمیں بتایا جاتا ہے یہ عمل کر لو، اتنی دفعہ کر لو، اور لوگ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے اور اتنا عرصہ کیا ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ناظرین وہ فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا دھیان گنتی میں ہوتا ہے. یہ 100 ہو گیا، 150 ہو گیا، 200 ہو گیا، یہ 300 ہو گیا، یہ میں نے 1000 مرتبہ پڑھ لیا، میں نے 2000 مرتبہ پڑھ لیا. یہ ہمارا جو دھیان ہے یہ گنتی کی طرف ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا دھیان اس وظیفے کی طرف نہیں ہوتا، الفاظ کی طرف نہیں ہوتا، ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، خالی دامن رہ جاتے ہیں. تو یہ دامن بھرے گا کب؟ جب دھیان الفاظ کی طرف ہوگا. دل، دماغ، الزبان یہ ایک ہوں گے اور ہماری زبان سے نکل رہا ہوگا استغفر اللہ ربی، میرے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے. جب یوں ہماری زبان سے نکلے گا تو پھر دیکھیے کہاں پر اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ. تو آج سے ہی شروع کریں استغفار کرنا، اپنی زندگی کو بدلنے. اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.